تبھی کا سیدہ حجت کبریٰ ہے۔ اس ممبر سے، سوشل میڈیا سے، کسی کلپ سے کوئی مسلمان یہ سن لے کہ نبی کی بیٹی گئیں، خالی ہاتھ واپس آئیں، اور بھرے دربار میں ان کو جھٹلایا جائے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتی، جو آپ دلیلیں دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جو ہم نے سنا ہے وہ آپ کو نہیں پتا، تو یہ حجت تمام ہو جاتی۔ اتمام حجت اسے بولتے۔ اب معجزے کی ضرورت نہیں کہ جناب سیدہ سورج کو پلٹائیں یا ستارہ ان کے دروازے پہ آ کے سجدہ کرے یا مثلا جبرائیل آ کے جھولا جھلائیں، یہ حجت نہیں ہے بندہ خدا۔ اس حجت کو پروو کیسے کرو گے؟ لیکن یہ تاریخ کا واقعہ پروون واقعہ ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے، حجت بن گئی امت کے لیے۔ اب قیامت میں یہ حجت سے سوال کیا جائے گا، جب تو نے سنا تھا کس کروٹ تم نے اپنے ایمان کو رکھا تھا؟ کربلا، اکبر کے سینے میں برچی لگی کا جوان تھے، میدان کارزار میں لڑے، شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کے بازو کٹے کا میدان کارزار تھا، جنگ میں شہید ہو گئے۔ امام حسین سر کٹا کا میدان کارزار تھا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دو جنگیں تھیں، مسلمان آپس میں لڑے، کچھ ادھر مرے کچھ ادھر شہید ہو گئے، لیکن کہا کہ علی اصغر حجت کبریٰ ہے۔ 6 مہینے کا بچہ لڑ نہیں سکتا، نہ اس پہ جہاد ہے نہ اس کے مارنے کا حکم ہے۔ مد مقابل ایک لشکر جو خود کو امت اسلامی کا لشکر بولتا ہے، حاکم اسلامی کا لشکر بولتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسلام کے قوانین پہ جنگ کو جاری رکھے، اور وہ حاکم اسلامی کا لشکر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مسلم حاکم کا لشکر ہوں، اور وہ 6 مہینے کے بچے کو تیر بھی مارتا ہے، سر بھی کاٹتا ہے۔ آج کا مسلمان پہ حجت تمام ہو رہی ہے کہ جانے حق کہاں تھا اور باطل کہاں تھا۔ یہ واقعات مزے لینے کے لیے نہیں ہے میرے عزیز، تاریخ کا ہر واقعہ امت پہ کیا کرتا ہے؟ حجت کو تمام کرتا ہے۔ آج جنگ فلسطین، لبنان اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، حجت تمام ہو رہی ہے نا۔ ہر واقعہ آپ کے لیے حجت تمام کر رہا ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہو؟ مراجع کا محاذ، رہبر معظم کا محاذ، ذاکرین کا محاذ، مختلف لوگ مختلف محاذوں پہ کھڑے ہیں، یہ حجتیں تمام ہو رہی ہیں۔ ہر شہید آپ کے لیے کیا کر کے جاتا ہے؟ حجت تمام کر کے جاتا ہے۔ مختلف محاذوں پہ، سیاست کا محاذ ہو، حکومت کا محاذ ہو، سیاسی پارٹیوں کا محاذ ہو، مختلف لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں۔ یہ الزام کب اس کے وجود سے ہٹتا ہے؟ جب وہ حجت کو تمام کرتا ہے۔ لاکھ بولا جائے بھائی ممبروں سے امیر المومنین پہ سب کچھ شتم نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب امام حسین ابن سعد سے کہیں کہ مجھے کیوں مارنے، اور یہ کہے بغضا لابیک، حجت تمام ہو رہی ہے۔ کہ نبی کے صحابی کا بیٹا یہ کہے کہ بغضا لابیک، ایک صحابی کے بغض میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اب تاریخ کے اوراق میں پتا چلے گا نا کہ شیعہ بغض صحابہ رکھتے تھے یا حسین کو مارنے والے بغض صحابہ رکھتے تھے۔ یہ کہے کہ بغض کیسے پیدا ہوا؟ کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ 50-60 سال میں معاشرے کو ایسا کیا ہوا کہ معاشرہ بغض علی رکھنے لگا؟ بھائی آپ پاکستان میں مختلف سیاسی محاذ ہیں، پاکستانیوں کے دلوں میں کچھ لوگوں کے لیے بغض پایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے محبت پائی جاتی ہے۔ تو یہ بغض اور محبت ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کسی جگہ پہ بطور مزہ کہا تھا کہ پہلی بار پاکستانیوں کو پتا چلا ہے کہ لعنت میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ جب کسی بیکری پہ کسی قاضی پہ لعنت بھیجی گئی تو میں نیچے کمنٹس پڑھ رہا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے۔ یہی پاکستانی معاشرہ جو کہتا تھا لعنت بھیجنا بری بات ہے، بھائی لعنت نہیں بھیجا کرو، اب یہ معاشرہ لعنت بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے۔ جب نفرت اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے تو اظہار لعنت سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اظہار محبت ہے، رسول سے محبت ہے تو کبھی ناخنوں کو چومیں گے، کبھی نعتیں پڑھیں گے، کبھی صلوات بھیجیں گے، یہ محبت کا اظہار ہے نا۔ اللہ سے محبت تو ذکر خدا، تسبیح خدا، سجدے میں سر جائے گا، مصلی عبادت پہ اظہار محبت ہے۔ اظہار بغض بھی تو بندہ کرے گا،
یہ معاشرہ بغض اور محبت سے خالی نہیں رہ سکتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ یہی ہے. معروف کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالو، منکر کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالو. اگر منکر و منکرات کی نفرت آ جائے گی تو معاشرہ برائیوں سے بھاگے گا. اگر معروف کی محبت آپ کے معاشرے میں آ گئی تو معاشرہ نمازی بنے گا، نیک بنے گا، سچا بنے گا. لیکن آج برعکس ہے نا، نظریات سیلفشنس کی بیس پہ بنائے جاتے ہیں. آج جیسے امریکہ ٹیررسٹ بول رہا ہے، آپ اسے نہیں بولتے، تو جو آپ کی نظر میں ہیرو اس کی نظر میں ٹیررسٹ، اس کی نظر میں جو ہیرو وہ آپ کی نظر میں ٹیررسٹ. یہی معاملہ تاریخ اسلام کا ہے. آپ کی نظر میں جو ٹیررسٹ ہیں وہ مسلمانوں کی نظر میں ہیرو. نظریے کا فرق ہے نا، کیونکہ سیلفشنس ہے. وہ بولتا ہے میرے ملک کو جو نقصان دے گا وہ ٹیررسٹ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. اگر میں غلط بھی ہوں لیکن اگر کوئی مجھے نقصان دے گا وہ ٹیررسٹ ہے. آپ ایک ریاست ہو، پاکستان ایک ریاست ہے، آپ بولو گے جو ہمیں نقصان دے گا وہ کیا ہے؟ ٹیررسٹ ہے. وہ بلوچ نیشنلسٹ ہوں، وہ مختلف لوگ ہوں، وہ طالبان ہو، جو آپ کی ریاست کو نقصان بولے گے، ریاست کیا بولے گی؟ یہ کیا ہیں؟ ٹیررسٹ ہیں. ابھی جو نام نکلا ہے خوارج کا، خوارج ہیں، 4 خوارج واصل جہنم، 5 خوارج واصل جہنم. اور وہ جب آپ کو مارتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں؟ مطلب صحیح اور غلط کا نظریہ اور اس کا بیس میری ذات بنی. جو مجھے پسند ہے وہ صحیح ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ ٹیررسٹ ہے. دین کہتا ہے نہیں، صحیح اور غلط کا نظریہ تم نہیں بناؤ گے، صحیح اور غلط کا نظریہ خدا بنائے. صحیح مطلب حق، غلط مطلب باطل. میں خود کو جب حق سمجھ لیتا ہوں تو اپنے مخالف کو باطل بولتا ہوں. اللہ کہتا نہیں، حق میری ذات ہے، یا جسے میں حق بولوں وہ حق ہے. پروردگارہ بتاؤ حق کون ہے؟ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے.